معاشرے کے اعتبار سے آج کا خطبہ منتخب ہوا ہے، جس خطبے کا عنوان ہے عقیقہ ایک اہم سنت۔ یہ خطبہ مرتب اور منتخب کرنے کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے اپنے اس علاقے کے اندر عقیقہ شاذ و نادر ہی ہوا کرتا تھا، کسی کسی کا یا ہوتا ہی نہیں تھا۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھ دی، اور یہ 6 سال یا 5 سالوں کے پہلے سے اب تک لے کر الحمدللہ عقیقے کے تعلق سے لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہوئی، اور لوگوں نے سمجھا، اس کی وقعت کو سمجھا، اس کی سنیت کو سمجھا، اور الحمدللہ اب اس کے بعد عقیقے کا ایک رواج جو سنت کے مطابق تھا وہ چالو ہو گیا۔ لیکن عقیقے کے اندر ایک چیز جو اہم تھی وہ ابھی بھی کہیں کہیں چھوٹا ہوا ہے، ابھی بھی کہیں کہیں چھوٹا ہوا ہے۔ وہ یہ کہ عقیقہ کب کیا جائے، یہ اہم چیز تھی، اور سنت طریقہ یہ ہے کہ عقیقہ بچے کی ولادت کے 7ویں دن پر ہی کیا جائے، اور یہ بہت کم ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ 3 نوجوانوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے الحمدللہ 7ویں دن پر عقیقہ کیا، اور 7ویں دن پر بہت سارے لوگوں کو دعوت دے کر انہوں نے قوم اور معاشرے کے اندر ایک میسج، ایک پیغام پہنچایا۔ پیغام یہ کہ عقیقہ کی سنیت کو اگر دیکھا جائے تو وہ 7ویں دن ہی ہے، بعد میں تو صرف ایک کھانا پوری ہے، بس ایک جو رہن ہوتا ہے جو کو چھڑانے کا مقصد ہوتا ہے، لیکن اصل سنیت جو ہے، اصل سنت وہ ہے 7ویں دن۔ اس چیز کے اندر خلا پایا جا رہا تھا، کہیں نہ کہیں اس کے اندر نقص پایا جا رہا تھا، لیکن الحمدللہ رب العالمین کہ اب وہ نقص بھی دھیرے دھیرے اس معاشرے کے اندر سے ختم ہو رہا ہے، اور لوگوں کے اندر بیداری ہو رہی ہے کہ عقیقہ اصل سنت جو ہے وہ 7ویں دن پر ہے، 7ویں دن پر ہے۔ لوگوں کا مسئلہ ایک اور ہوتا ہے، کیا ہمارے رشتہ دار بہت ہیں، 200 400 1000 اتنے رشتہ دار ہیں، لہذا اتنے لوگوں کا کھانے کا بندوبست ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ اس کے رسول نے نہیں چاہا، یہ کہاں چاہا ہے، کب چاہا ہے، کس وقت چاہا ہے، کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اتنے لوگوں کو کھلاؤ؟ نہیں، لڑکا ہے 2 بکرا کر دو یا 2 بکری کر دو، سستے میں کام نکل جاتا ہے۔ لڑکی ہے تو 1 بکری کر دو، اور کھلانا ضروری نہیں ہے، آپ اس کو بٹوا دو، جس طرح مٹھائی تقسیم کرتے ہو اسی طرح اس کو تقسیم کر دو۔ ضروری بھی نہیں ہے کہ سارے لوگوں کو پہنچے، جتنا زیادہ کچھ اہم لوگ جو ہیں یا غریب غربا ہیں آپ اس کے اندر بٹا دو، کام ختم۔ یہ ہے سنت۔ اسی کے پیش نظر آج کا یہ خطبہ بہت اہم معاشرے کے لحاظ سے ہے، لہذا آج کے خطبے کا جو ٹاپک اس سے پہلے بتایا گیا، عقیقہ ایک اہم سنت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں عقیقہ کہتے کسے ہیں۔ عقیقہ، اس لیے خطبہ شروع کرنے سے پہلے میں التماس کروں گا، گزارش کروں گا کہ ایک ایک لفظ پر غور کریں، ایک ایک جملے پر غور کریں، اور کسی بھی چیز کے اندر کوئی ڈیفیکلٹ، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ اس کی دلیل مانگیں، آپ اس کی دلیل مانگیں، پروف مانگیں، ایویڈنس مانگیں، اور پوچھیں، اور پوچھنے جانچنے کے بعد جب آپ کو تسلی ہو جائے، آپ کانفیڈنس آپ کو ہو جائے، مطمئن ہو جائے، تو اس کے بعد آپ عمل کرنا شروع کر دیں۔ عقیقہ کہتے کسے ہیں؟ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، العقیقۃ الذبیحۃ التی تذبح عن المولود۔ عقیقہ وہ ہے کہ وہ ذبیحہ پیدا شدہ لڑکے کی طرف سے جو ذبح کیا جاتا ہے اسی کا نام عقیقہ ہے، اسی قربانی کا نام عقیقہ ہے۔ یہ عقیقے کا معنی ہے۔ عقیقہ ہے کیا؟ عقیقہ کیا چیز ہے؟ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، مفتی ثانی سعودی کے، وہ فرماتے ہیں کہ عقیقہ سنت ہے یا واجب ہے، اس کے اندر اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن اکثر اہل علم نے کہا ہے انہا سنت مؤکدۃ، عقیقہ سنت مؤکدہ ہے۔ آج ہم تو اس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہے،
عقیقہ سنت مؤکدہ، اس کے بارے میں چند جھلکی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سنت مؤکدہ کی تعریف، سنت مؤکدہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کر کے کہا ہو، تاکید کے ساتھ کیا ہو، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، سنت ہے وہ لیکن فرض نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ جیسے فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت، کیا ہے یہ؟ سنت مؤکدہ۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد 2 رکعت، اور اسی طرح سے وتر کی نماز بھی سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، واجب اور فرض دونوں ایک زمرے کے اندر آتا ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص فجر سے پہلے سنت نہ پڑھ سکے یا نہ پڑھ پائے یا نہ پڑھے، ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 2 رکعت نہ پڑھے بھاگ جائے، یاد رکھیں لوگوں کے نشانے پر آپ آ جائیں گے، لوگ کہنا شروع کر دیں گے، یہاں تک کہ عالم صاحب کے پاس بھی آ جائیں گے لوگ اور کہیں گے فلاں آدمی سنت نہیں پڑھتا، فلاں آدمی کو دیکھ رہا ہوں بھاگ جاتا ہے وہ۔ کیوں بھائی تان و تشنیع کیوں کر رہے ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، یہ اہم سنت ہے، اسے چھوڑا نہیں جاتا، اسے عام طور سے چھوڑا نہیں جاتا، لیکن عقیقہ بھی سنت مؤکدہ ہے، تو اس کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ قوم اور معاشرے کے لوگ تان و تشنیع کیوں نہیں کرتے؟ رشتہ دار والے کیوں نہیں تان و تشنیع کرتے کہ بھائی تیری شادی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے تجھے اولاد سے نوازا ہے، اب تو کیا کر، 7ویں دن پر عقیقہ کر۔ لوگوں کو کہنا چاہیے، دوست احباب کو کہنا چاہیے، پارٹی وصول کرنے والوں کو کہنا چاہیے، مٹھائیاں لینے والوں کو کہنا چاہیے، اس سنت پر ابھارنا چاہیے، تان و تشنیع کرنے والوں کو کہنا چاہیے، ماں باپ کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے، بیوی کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو بتا سکے یا شوہر بیوی کو قائل کر سکے، اس کو جو ہے کنونس کر سکے کہ نہیں 7ویں دن پر ہی سنت ہے، اور یہ سنت مؤکدہ جیسے کہ میں نے بتایا۔ آئیے دیکھتے ہیں عقیقے کی مشروعیت کیا ہے، کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یاد رکھیں جب کسی کے گھر میں اولاد کی نعمت سے سرفراز ہوتا ہے وہ شخص، اس کے گھر میں اولاد نصیب ہوتی ہے، اولاد آتی ہے، تو مستحب ہے کہ اس لڑکے یا اس لڑکی کی طرف سے قربانی کی جائے، جسے عقیقہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تعلق سے مع الغلام عقیقۃ فاحریقوا عنہ دما، اے لوگوں بچے کے ساتھ عقیقہ ہے، بچے کے ساتھ لگا ہوا عقیقہ، اگر آپ چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا، وہ چیز جو لگی ہوئی ہے آپ نے کیا نہیں اس کو، فاحریقوا عنہ دما، تو اس بچے کی طرف سے آپ قربانی کرو، خون بہاؤ اس کی طرف سے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اچھا دوسری حدیث کیسے آتی ہے؟ کل غلام رہینۃ بعقیقتہ تذبح عنہ یوم سابعہ وتحلق وتسمى، یہ صحیح حدیث اور سنن ابو داؤد کی روایت آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے عقیقے کے عوض یہ بچہ رہن رکھا ہوا ہے، گروی رکھا ہوا ہے، عقیقہ کر لو، گروی چھڑا لو۔ گروی کیسے ہوتا ہے؟ غور کیجیے، میں نے آپ سے پیسہ لیا، آپ نے کہا بھی ضمانت کے طور پر کچھ ہمیں دے دو، میں نے اپنی موبائل آپ کو دے دی اور کہا جب واپس پیسہ کروں گا ہماری موبائل واپس کر دینا، یعنی میں پیسہ دے کر اپنی موبائل چھڑوا رہا ہوں۔ تو اسی طرح بچہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گروی رکھا ہے، عقیقہ کر لو، گروی چھڑا لو۔ لیکن جس کا عقیقہ نہیں ہوتا گروی کیسے چھڑائے گا؟ بتائیے گروی کیسے چھڑائے گا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسری بات کیا؟ تذبح عنہ یوم سابعہ، 7ویں دن اس کی طرف سے ذبح کیا جائے گا، 7ویں دن اس کی طرف سے ذبح کیا جائے گا، لڑکا ہے تو 2 اور لڑکی ہے تو 1، اس کی طرف سے ذبح کیا جائے گا۔ وتحلق، اس کا بال حلق کرایا جائے گا، بال پورا جو ہے گنجی کرایا جائے گا، بال اس کا نکال دیا جائے گا۔ وتسمى، اور اس کا نام رکھا جائے گا، اس کا نام رکھا جائے گا۔ اسی لیے 3 سنتیں تو عقیقے کے ساتھ لاگو ہیں جو 7ویں دن پر ہوگی، لیکن ایک چوتھی سنت بھی لاگو ہو سکتی ہے جس کے بارے میں ابھی میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ عقیقے کے دن یعنی 7ویں دن کیا کیا چیز واجب ہے، کیا کیا مطلب کیا کیا چیز جو ہے لازم آتی ہے
سب سے پہلی چیز ساتویں دن سب سے پہلے عقیقہ ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر عقیقہ نہ کر کے، کیونکہ اس کی سنیت کے بارے میں لوگ جانتے نہیں، اور بسا اوقات کچھ لوگ کیا کہتے ہیں معلوم ہے، یہ عقیقہ جاہلیت کے رسم و رواج ہے، عقیقے کو سنت مانتے ہی نہیں بالکل، وہ عقیقے کی سنت مانتے ہی نہیں بالکل، جبکہ سنت موقدہ ہے. یہ سب سے پہلے عقیقہ ہے، اس کی سنیت کو لوگ جانتے نہیں. ہم اور آپ کو اس کو جو ہے لاگو کرنا چاہیے، ہم اور آپ کو اس کو بیان کرنا چاہیے قوم اور معاشرے کے اندر. لیکن اس دن کیا ہوتا ہے، ساتویں دن نام رکھنے کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اور 7ویں دن عقیقہ نہ کر کے 8-10 ہزار روپے کی برفی، مٹھائی، گلاب جامن بانٹا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو دوست احباب حلقۂ یاراں دوست احباب جو ہیں، وہ بچہ پیدا ہوا، کوئی لڑکا یا لڑکی، بھائی پارٹی دے، وہ 3-4 ہزار روپے پارٹی کھلا رہا ہے. کل ملا کر یہ سمجھو 10-12 ہزار روپیہ اس کا کھلانے پلانے میں چلاتا ہے. میں کہتا ہوں لوگوں کی زبان کے ٹیسٹ چھوڑ دو. بکرا نہیں لے سکتے، بکری لے لو، بکری لے کر ذبح کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکرا اور بکری دونوں اس میں ہو سکتی ہیں. بکری سستی ہوتی ہے لیکن کوئی اس کا گوشت ہی نہیں ہوتا. زبان کی لذت چھوڑ دو، پہلے سنت دیکھو، سنت ادا ہو رہی، یہ سب سے بڑی بات ہے. 12 ہزار روپیہ اگر کھلانے پلانے میں، مٹھائیاں تقسیم کرنے میں انسان لگا دیتا ہے، 12 ہزار روپے کے 2 بکری آسانی سے آ سکتی ہیں. اور اگر لڑکی ہے تو 1 بکری یا 1 بکرا تو اور آسانی سے آ سکتی ہیں. لیکن اگر 2,000 روپے لگا کر اور مزید لگا کر 2 بکرا خریدا جا سکتا ہے تو آپ اس کو خریدیے اور سنت کے مطابق عقیقہ کیجیے اس کا. لیکن آج معاشرے کے اندر یہ چیز چلن نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس یا ہمارے رشتہ دار میں، ہمارے قوم اور خاندان کے اندر کہیں ولادت ہوتی ہے تو کم سے کم ایک بار ضرور کہیے اس سے، کم سے کم ایک بار ضرور اس سے کہیے کہ 7ویں دن عقیقہ کرنا، 7ویں دن عقیقہ کرنا. ہمیں گوشت ملے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں دعوت دو نہ دو کوئی بات نہیں، لیکن کم سے کم آپ کی وجہ سے اگر کوئی شخص سنت موقدہ پر عمل کرتا ہے تو آپ وجہ بنتے ہیں اس کے، اور آپ وجہ بنیں گے کسی کے نیک کام کرنے میں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی دے گا، آپ کو بھی نیکی دے گا. تو ہمیں کم سے کم ایک بار تو ضرور کہنا چاہیے. اچھا، دوسری بات کیا ہے جو سب سے اہم ہے اس تعلق سے، 7ویں دن نام رکھنا. 7ویں دن نام رکھنا، نام رکھنے کے سلسلے میں بہت خطرناک مسئلہ ہمارے معاشرے کے اندر. زبان میں جو ٹیسٹ میں اچھا لگے، لڑکی ہے تو بڑی شین سے نام آنا چاہیے، بڑی شین سے نام آنا چاہیے، کیونکہ بلانے میں اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے. لڑکا ہے تو وہی نام پتہ نہیں کہاں سے کھوج بین کے نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب ہار جاتے ہیں تو اس کا نام عالم صاحب تم بتاؤ. بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ اگر ہم مسلمان ہیں، مسلمانیت کو ظاہر کر رہے ہیں، اسلام کے تعلق سے ہمارا اسلامی نام بھی ہے، تو یاد رکھیے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، غور کیجیے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حب اسمائکم الی اللہ تعالی عبد اللہ و عبد الرحمن. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب اسمائکم، بے شک تمہارے ناموں میں سب سے بہترین نام الی اللہ تعالیٰ کے نزدیک. غور کیجیے گا، ہمارے نزدیک نہیں، باپ کے نزدیک نہیں، ماں کے نزدیک نہیں، دادا اور دادی کے نزدیک نہیں، قوم اور خاندان کے نزدیک نہیں، معاشرے کے نزدیک نہیں، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین تمہارے ناموں میں سے سب سے بہترین نام عبداللہ و عبد الرحمن ہے. لیکن میں گارنٹی کے ساتھ کہوں، جہاں تک میں جانتا ہوں، عبداللہ نام کے شاید پورے مغرول میں 15,000 مسلمان، تقریباً 15,000 مسلمان میں کوئی نہیں ہے. شاید کہہ رہا ہوں، ہو سکتا کوئی اندر ہو. کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ عبد الرحمن نام کے بس مجھے لگتا ہے 2-4 لوگ ہو سکتا ہے مل جائے، ہو سکتا ہے. کیوں آخر بھائی؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دم بھرتے ہیں ہم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں. ان کے نزدیک جو سب سے پیارا نام ہے، سب سے محبوب نام ہے، وہی ہم رکھنا ہی چاہتے. کیوں؟ ہماری بیوی غصہ ہو جائے گی،
ہماری بہن غصہ ہو جائے گی، ہماری ماں غصہ ہو جائے گی، فلاں رشتہ دار غصہ ہو جائیں گے، فلاں دوست غصہ ہو جائے گا. نہیں، یہ کیا ہے؟ علم کی کمی ہے، علم کی کمی ہے. اسی لیے ایک چیز اور علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کے تعلق سے، وَعَلَى هَذَا مَا أُضِيفَ إِلَى اللَّهِ أَوْ إِلَى الرَّحْمَنِ. اسی طور پر ہم کہتے ہیں جس کی اضافت اللہ، جس نام کی اضافت اللہ کی طرف کی جائے اور جس نام کی اضافت رحمان کی طرف کی جائے، احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ہے. جیسے عبد الرحیم، عبد الرزاق، عبد الفتاح، عبد القابض، عبد المعید، اس طرح نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر رکھا جائے، اللہ کے نام پر یا رحمان کے نام پر یا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے نام پر رکھا جائے عبد کر کے، تو وہ نام بہت بہترین ہوتے ہیں. لیکن وہ نام بھی اچھے ہیں، وہ نام بھی اچھے ہیں جو نبیوں کے نام قرآن مجید کے اندر آئے. اور کتنے نام چاہیے آپ کو؟ چلو ٹھیک ہے، وہ نام بہتر ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، وہ نام بہتر ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نام تھے، وہ نام بہتر ہیں جو امہات المومنین کے نام تھے، وہ نام بہتر ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد کے نام تھے، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، عبداللہ، قاسم، ابراہیم. یہ سارے نام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ادا ہوئے، یہ نام سب سے بہترین ہوتے ہیں. تقریباً 1,00,000 سے زیادہ تقریباً صحابہ ہیں. اگر 1,00,000 صحابہ کے نام بتا دو نا، تب بھی بولیں گے عالم صاحب کچھ اور نہیں بتاؤ. میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ مجھے کوئی کہتا ہے نام بھیجنے کے لیے تو لڑکا اور لڑکی ملا کر 50 نام بھیجتا ہوں ایک ہی بار میں. یقین کیجئے 50 نام ایک ہی بار بھیجتا ہوں. 50 نام بھیجنے کے بعد پھر مطالبہ ہوتا ہے عالم صاحب تھوڑا اور بتاؤ. اب بتاؤ کتنا بتائیں؟ تو ایک عالم صاحب کے بارے میں آتا ہے، اس سے پہلے بتا چکا ہوں میں، لیکن موضوع نکل گیا پھر بتا دوں. ان کے پاس ہے کہ کوئی اینٹک نام بتاؤ. کہا ٹھیک ہے اینٹک نام بتائیں گے. بہت اچھی بات ہے، کسی کا نام نہیں ہے تو کہا ہاں بتاؤ یہی نام رکھیں گے. کسی کا نام نہیں، قوم اور معاشرے میں کسی کا نام نہیں ہونا چاہیے، خاندان میں کسی کا نام نہیں ہونا چاہیے. جبکہ اگر ہم روایت دیکھیں، روایت تو جو نام پوتے کا وہی نام دادا کا، وہی نام دادا کا، ایسا بھی ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک ایک بھائی کا ایک ہی نام، عبد الرحمن اول، عبد الرحمن ثانی، اس طرح نام ایک ہی بار. اس سے کچھ فرق نہیں کرتا ہمارے پڑوسی میں نام ہے، ہمارے فلاں رشتہ دار میں نام ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ناموں کے ذریعے سے بلائے گا. تو کہا کہ بھئی ٹھیک ہے ایک اینٹک نام میرے پاس ہے جو آپ کو میں بتاؤں گا. آپ کوئی نام پسند نہیں کرتے ہو؟ تو کہا ہاں بتاؤ اینٹک نام. کہا ابلیس نام رکھ لو، ابلیس نام رکھ دو، سب سے بڑھیا. یہ کسی کا نام، کسی مسلمان کا نام ابلیس نہیں ہے. ناموں کے سلسلے میں بہت خطرناک مسئلہ اپنے معاشرے کے اندر چلا ہے. اور 2-3 ناموں کے سلسلے میں آپ جو مطلب مطالعہ کر کے آیا ہوں وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. ایک نام لڑکیوں کا بہت رکھا جاتا ہے، لذینہ. یہ کوئی نام نہیں ہے. حضرت مولانا گوگل کے پاس سرچ کیا اور جو نام آیا، یاد رکھیے گا، شیعہ اور عیسائی نام زیادہ پائے جاتے ہیں گوگل کے اندر. گوگل کے اندر شیعہ نام اور عیسائی نام زیادہ پائے جاتے ہیں. جنہوں نے اپنی عیسائیت کو پھیلانے کے لیے، اپنی شیعیت کو پھیلانے کے لیے اسلامی نام کہہ کر انگلش اور اردو میں ترجمہ کر کے رکھ دیا اور کہتے ہیں بھئی ہم نے تو گوگل میں دیکھا، یہ لکھا ہے گوگل میں دیکھا. کتاب میں کبھی دیکھا آپ نے؟ کتاب میں دیکھا؟ ایک نام میں بتاتا ہوں، منتشا. منتشا، منتشا 2 لفظ سے نام ایک جوڑا گیا ہے. اس نام کا کوئی مطلب نہیں ہے، ادھورا نام ہے یہ. لذینہ، بہت سارے معاشرے کے اپنے پاس ہی کچھ بچیاں پڑھتی ہیں جو لذینہ نام، اور ان کا نام میں نے بدل کر رزینہ کر دیا. لذینہ کوئی نام نہیں ہے. اور ایک بات اور بتاؤں، آہل، آہل میں کوئی نام نہیں ہے. آہل نام نہیں ہے. ہاں نام کا معنی گوگل میں مل جائے گا، کتابوں کے اندر نہیں ملے گا. اسی طرح سے اور آہرہ. آہرہ کیا؟ آہرہ مطلب کیا نام؟ کوئی نام نہیں ہے یہ. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اگر حضرت مولانا گوگل شریف سے پوچھیں گے تو بہت ساری چیزیں مل جائیں گے اس کے اندر آپ کو، اچھے برے سارے، شیعوں کے نام، یہودیوں کے نام اور عیسائیوں کے نام، اور سب کو مل جائیں گے. لیکن اسلامی نام آپ کو کتابوں کے اندر ملیں گے، جو اسلامی کتابیں ہوں گی. ناموں کے سلسلے میں بہت خطرناک مسئلہ ہے. اسی طرح سے 7ویں دن ایک چیز اور تیسری چیز کیا ہے؟ بال کو حلق کرانا. حلق کرانا، بال کو پورا موڑنا.
یاد رکھیے ایک چیز اس کے اندر میں بتایا کرتا تھا جس کے اندر اصلاح کرنا چاہتا ہوں. میں کہا کرتا تھا کہ بال کو نکالو، نکالنے کے بعد اس کے وزن چاندی کے اعتبار سے کرنا اور چاندی کو صدقہ کرنا. یہ احادیث تو آتی ہیں لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے. لہذا اس منبر رسول سے میں کہتا ہوں کہ بال کو چھلنا، اس کو پھر وزن کرنا چاندی کے مطابق، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. لہذا اس کا عمل جو کرتے تھے وہ عمل چھوڑ دیں. اور ایک چیز اور ہے، اگر کوئی اپنا عقیقہ کر رہا ہے کر سکتا ہے. زندہ ماں باپ کا عقیقہ، مرنے کے بعد نہیں، زندہ ماں باپ کا عقیقہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن پھر اس کا بال نکالنا نہیں ہے، کیونکہ یہ بال جو 7ویں دن نکلتا ہے نا، یہ گندگی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیتو عنہ الاذی، کہ اس کے گندگیوں کو دور کرو. بال بھی گندگی ہے، ماں کے پیٹ میں تھا، گندگی تھی، اس کو نکال دو، اس کو صاف ستھرا کر دو، صاف ستھرا کرو. تو اس وقت ہے. اب بڑے ہونے کے بعد ایک انسان 28 سال 60 سال 50 سال کا ہو گیا، اب بال نہیں نکالنا اس کا، نہ لڑکی کا نہ عورت کا اور نہ مرد کا، وہ اسی وقت تھا. تو یہ چیز ہے. اسی طرح سے دیکھیے چوتھی چیز اس کے اندر 7ویں دن عقیقہ کرنا، نام رکھنا، بال حلق کرانا، اور چوتھی چیز یہ ہے 7ویں دن ختنہ کرنا. لیکن 7ویں دن ضروری نہیں ہے، غور کیجیے گا. لیکن علامہ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لڑکپن پر، بچپن میں، چھوٹے پن میں اگر اس کا ختنہ کر دیا جائے تو کہتے ہیں یہ افضل ہے. تقطعوا فی حال الصغر افضل، چھوٹپنے پر، بچپنے میں جب اس کا ختنہ کر دیا جائے تو یہ افضل ہے. کیوں؟ لأنها فی حال الصغر اسهل، اس لیے کہ چھوٹپنے پر، بچپنے میں جو ہوتا ہے یہ بہت آسان ہوتا ہے، جلدی بھر جاتا ہے، اس لیے اس وقت افضل ہے کرنا. لیکن کوئی دن اور تاریخ متعین نہیں، انسان کبھی بھی کر سکتا ہے، لیکن جلدی کرنے میں زیادہ افضلیت ہے. اسی طرح سے اور آگے دیکھیں کہ اگر کسی کے پاس، یعنی کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، لڑکی پیدا ہوئی، اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں اس کے پاس عقیقہ کرنے کا، بکرا اور بکری نہیں خرید سکتا. لڑکا ہے جو 2 بکرا، لڑکی ہے تو 1 بکری 1 بکرا نہیں خرید سکتا. وہ مثال کے طور پر اس کو آپریشن کرنے کے لیے لے گیا ہاسپٹل میں، پرائیویٹ میں لے گیا، اب 40-45 ہزار اس کو لگ گیا، جو جمع کیا تھا جمع پوجی اس میں لگ گیا. اب اس کے پاس نہیں ہے، واقعی نہیں ہے، کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں ہے واقعی. لیکن اگر کوئی شخص کرنا ہی نہیں چاہتا تھا تو یاد رکھیے سنت موقدہ کو چھوڑ رہا تھا، سنت موقدہ کو چھوڑا تھا. ایسا آدمی جس کے پاس ہے ہی نہیں، ایسے آدمی کے بارے میں کتاب کے اندر لکھا ہے، اللہ فرماتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری طاقت اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تمہارے پاس طاقت نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ بوجھ نہیں ڈالتا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے پروردگار ہمارے پاس بوجھ نہ ڈال ہمارے اوپر جس کی میں طاقت نہ رکھ سکوں. اسی لیے علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاں ولادت ہوئی، لڑکا ہوا یا لڑکی ہوئی، اس کے پاس اس وقت فقیری میں چل رہا ہے، پیسہ نہیں اس کے پاس، تو پھر وہ عاجز ہے. اور عاجز جو شخص ہوتا ہے عبادات اس کے اوپر سے ساقط ہو جاتی ہیں، گر جاتی ہیں، عبادات لازم نہیں آتی. جیسے جب تک آپ کے پاس پیسے نہ ہو حج کرنے کے، بتائیے حج آپ پر فرض ہے؟ نہیں فرض ہے. جب تک آپ کے پاس اتنے پیسے نہ ہو جس پر زکوٰۃ بنتی ہے، تو آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اتنا سونا اور ان کا اتنا چاندی نہیں ہے، تو کیا آپ کے پاس زکوٰۃ بنتی ہے؟ نہیں بنتی ہے. اگر آپ بیمار ہیں تو کیا روزہ رکھنا آپ پر لازم ہے؟ نہیں ہے. تو کہنے کی بات اگر کوئی انسان عاجز ہو تو عبادات اس سے ساقط ہو جاتی ہیں اس وقت تک. اس کے بعد ایک مسئلہ اور آتا ہے، مسئلہ یہ کہ کتنے بکرے اور کتنی بکریاں اور کون سا جانور کیا جائے، کون سا جانور کیا جائے. اپنے معاشرے کے اندر ہمارے پاس یہ فون آیا کرتے ہیں بار بار، کون سے جانور کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرا اور بکری، بھیڑ اور بھیڑی، یہی جانور چھوٹے جانور کیے، بڑے جانور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اور حدیث آتی ہے اس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لڑکا ہے تو اس کی جانب سے 2 بکرا یا 2 بکری ہے جو برابر ہونی چاہیے، اور اگر لڑکی ہے تو وعن الجاریۃ شاۃ، تو 1 بکری ہے، بکرا بس. بکری بھی اس کے اندر ایسا کوئی نہیں ہو سکتا بکرا ہی نہیں، بکری بھی اس میں. اور اسی طرح سے بھیڑ اور بھیڑ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، عق النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین رضی اللہ عنہما
بکبشین کبشین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے ذریعے، اپنے نواسوں کے طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بھیڑ، یعنی 2 بھیڑ یا 2 بھیڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی طرف سے۔ اور ایک آخری چیز کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، عقیقے کے جانور کے اندر قربانی کے شرائط نہیں ہیں، غور کیجیے گا، قربانی کے شرائط کیا ہیں؟ قربانی جب ہم کرتے ہیں ذوالحجہ کے اندر تو اس کے شرائط کیا ہیں؟ بکرا یا جانور لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، ایک ہے نا، بکرا یا جانور کانا نہیں ہونا چاہیے، کانا ہے آنکھ کا، اسی طرح سے بیمار نہیں ہونا چاہیے، اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی ہڈیاں دکھیں، سینگ آدھی سے زیادہ ٹوٹی نہیں ہونا چاہیے، یعنی منزہ اور پاک ہونا چاہیے نقائص سے، جو نقائص ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن عقیقے کے اندر ایسی کوئی، اچھا ایک چیز اس میں اور ہے، بکرا یا بکری اس وقت جانور قربانی کے اندر دانتا ہوا ہونا چاہیے، دانتا ہوا ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے 12 مہینے کر لو، گھر کی ہے تو کر لو، نہیں، حدیث کے اندر آیا، اجماع اس بات پر ہے، اس بات پر اجماع ہے کہ بغیر دانتا ہوئے آپ نہیں کر سکتے، اگرچہ 13 مہینہ کا ہو گیا۔ میں بتا رہا ہوں اگرچہ 13 مہینے کا، اور اس سے پہلے ایک معاملہ معلوم میرے سامنے آیا، کہا بکرا میرا 16 مہینہ کا ہو گیا ہے لیکن دانت نہیں ہے، ہو جاتا لاکھوں میں ایک ہو جاتا کبھی ایسا، ایک مسئلہ میرے پاس آیا، جب تک دانت نہیں ہے قربانی نہیں کر سکتے اس کو ذوالحجہ کے اندر۔ لیکن عقیقہ کے اندر ایسی کوئی شرط نہیں ہے، ہاں بکرا لگے بچہ نہ لگے، بکرا بولنے میں بکرا آئے، ضروری نہیں ہے کہ وہ جو کیا ہو کہ دانتا ہوا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرت امام شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شاتین کے لفظ سے استدلال کیا گیا ہے، کیا کہا کہ یہ لفظ عام طور سے وارد ہوا ہے، لہذا اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ عقیقے کے اندر جو قربانی، جو ذبیحہ ہوگا، جو بکرا ہوگا، جو جانور ہوگا، وہ قربانی کے شرائط اس کے اندر لاگو نہیں ہوں گے، اور یہی حق ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ یہی حق ہے۔ لہذا ان تمام شکوں سے اور تمام جو ہے نکات سے معلوم پڑا کہ عقیقہ سنت مؤکدہ ہے، جیسے کہ فرمایا گیا انہا سنت مؤکدۃ، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر چونکہ عقیقے کا رواج نہیں ہے، اور پھر میں یہ بات کہتا ہوں کہ چند نوجوانوں کے ذریعے سے جو 7ویں دن عقیقہ کرنے کا جو رواج جو سنت کے مطابق چلا ہے، یہی ہر گھر میں چلنا چاہیے، اور عقیقے کو سنت مؤکدہ سمجھنا چاہیے اور سنت سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں حکم ہے، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دیا ہے، لہذا دونوں سے معلوم پڑتا ہے سنت مؤکدہ ہے۔ اور اسی طرح سے 7ویں دن جو چیزیں لاگو ہوتی ہیں وہ عقیقے کے ساتھ اس کا نام بھی رکھنا چاہیے، اور عقیقے کے ساتھ ساتھ اس کا جو ہے حلق یعنی بال حلق کرانا اور ختنہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔